اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. It is my pleasure to share some knowledge of the subject non-economics. My name is Sartaj. Today lecture is comparison of Alfred Marshall definition and Robin definition. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آئی کام اور ڈی کام کے اسٹوڈنٹ کے لیے لیکچر جو سیریز ہے وہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے. اس کے اندر آپ کو سب لیکچر انشاءاللہ پرووائڈ کیے جائیں گے. اس کے لیے اگر سب لیکچر آپ نے دیکھنے ہیں اور آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو میرا بیل آئیکن یعنی کہ جو اس کو بیل آئیکن کو آپ کو کلک کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں آپ کمنٹس اور لائک ضرور کیجیے گا میرے ویڈیو، کیونکہ آنے والی ساری ویڈیو اب تک پہنچتی رہے اور جو بھی اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ان کے لیے بینیفٹ بنے. اور اس کے علاوہ آج جو پریویس لیکچر اور نیو لیکچر ہے، ان کے ساتھ میں آج جو نیو لیکچر میں نے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کے اندر ہم نے آج ڈیفرینشیٹ جو بتایا ہے یا کمپیریزن بتانا ہے آپ کو مارشل کا اور اس کا روبنس کا. اگر پہلی ڈیفینیشن کی طرف اگر میں موو کروں تو پہلی ڈیفینیشن بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج مارشل کی بھی کر لی ہیں، روبنس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کر لیا اور اس کے ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج کو بھی ہم نے پریزنٹ کر لیا. اب وہی سٹارٹنگ سے وہی پوائنٹ 10 پوائنٹ ہے، اس میں سے 8 پوائنٹ لکھے ہیں وائٹ بورڈ پہ. جگہ نہ ہونے کی وجہ سے 2 پوائنٹ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا، جس میں ایک ہے مائکرو ایک ہے کنکلوژن اس کو ہوگا. اگر ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، پہلی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہم پہلے بھی اپلوڈ کی اور پھر اپلوڈ کروں گا اس کو. پہلی ہے مارشل کی ڈیفینیشن میں مارشل روبن کی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کریں. وہ کہتا ہے اکنامکس اسٹڈی ود اکنامکس از سائنس اسٹڈی human behavior in the ordinary business of life. It examines the part of the individual and social action which is most closely connected with to the attainment and with the use of the material requisites of well-being. یعنی کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ مارشل نے اپنی ڈیفینیشن کے اندر انسان کی ویلفیئر کی بات کی، انسان کی جو روزمرہ کی مادی لوازمات ہے ان کی بات کی، میٹیریل کی بات کی، اور نان میٹیریل کو اس نے اگنور کر دی. یعنی کہ جو معاشرے میں رہتے ہیں ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور جو معاشرے سے کٹ آف رہتے ہیں، آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو اس نے اپنے ڈیفینیشن کے اندر شامل نہیں کیا. اب روبن کی دیکھیں، ان کی ڈیفینیشن میں کیا تھا؟ اکنامکس سائنس ود اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر ہیز اے ریلیشن شپ between multiply and the and square mean with two which have alternative use. اس کے اندر روبنس نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے، انہوں نے کہا انسان کی اس کے اندر لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور ان لمیٹڈ وانٹس ہیں. اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنے وسائل کو اندر رہ کر اپنی خواہشات کو ہم نے پورا کرنا ہے. یہ روبنس نے بتایا. اس کے اندر میٹیریل بھی ہو سکتے ہیں اور نان میٹیریل ہو سکتے ہیں. اس میں لائک اینڈ ڈس لائکنگ کا کنسیپٹ روبنس نے نہیں دیا اور الفریڈ مارشل نے اس میں لائک اینڈ ڈس لائک کا کنسیپٹ دیا. آگے انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے جس طرح ہم چلتے جائیں گے. اچھا آگے چلتے ہیں. دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس سبجیکٹ میٹر. سبجیکٹ میٹر میں آپ کے پاس ہے روبنس کو مارشل کو دیکھا جائے، اکارڈنگ ٹو مارشل دیٹ سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس از دیٹ آف میٹیریل ویلفیئر. یعنی کہ روبنس نے اس کے اندر میٹیریل جو میٹیریل ریکویزٹ ہے اس کو شامل کیا، انسان کی فلاح بہبود کو اس نے شامل کیا. جو معاشرے کے اندر رہتے ہیں انسان، اس کے لیے انہوں نے ڈسکشن کی. اگر روبنس کو دیکھیں، روبنس نے کیا کیا؟ اکارڈنگ ٹو روبنس دیٹ سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس از unlimited want and limited resources. اور اس نے وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ unlimited جو wants ہے یعنی اس کی جو خواہشات ہیں اس کو limited resources کے اندر پورا کیسے کرنا ہے، اس نے یہ ڈسکس کیا اپنے دوسرے پوائنٹ کے اندر. اگر تیسرا پوائنٹ دیکھا اسکوپ آف اکنامک، اب دیکھا وسعت کیا اکنامکس کو دی اس نے مارشل کو دیکھا جائے. مارشل از the scope of the economics only to the ordinary person and the material requisites. یعنی کہ جو مارشل نے اسکوپ آف اکنامکس کے اندر میٹیریل ریکویزٹس کو یعنی کہ مادی لوازمات کو اس میں شامل کیا ہے اور نان ریکویزٹس کو اس نے شامل نہیں کیا اپنی ڈیفینیشن کے اندر. اور روبنس کے کہنا ٹو بی ایکسٹینس اسکوپ آف اکنامکس یعنی کہ اس نے اکنامکس کو وسعت دی اسٹڈی آف دا ایوری پرسن، ہر پرسن کے لیے، اینڈ ڈسکس ٹو دا میٹیریل اینڈ نان میٹیریل ریکویزٹ. یعنی اس نے میٹیریل یعنی کہ مادی لوازمات اور غیر مادی لوازمات سب کو اپنی ڈیفینیشن کے اندر شامل کیا. اگر چوتھا پوائنٹ دیکھا جائے کنسیپٹ آف دا میجرمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک نے کہا کہ یہ میجرمنٹ کر سکتے، ایک نے کہا اس کی میجرمنٹ نہیں ہو سکتی. اگر مارشل نے دیکھا جائے، مارشل بیس کرتا ہے آف دا ہیومن ویلفیئر
انسان کی جو خواہشات ہے، انسان کی جو ویلفیئر ہے اس پہ ریلائی کرتا ہے، اس کو اپنا ڈیفینیشن کا مضمون بناتا ہے. اس کے علاوہ there is no instrument is the measure of welfare. کہتا ہے کہ جو ابھی تک اور اس وقت اب تک انسان کی ویلفیئر کے لیے کوئی انسٹرومنٹ، کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا. اگر رابنس کی طرف جائے، رابنس بیس آن دا لمیٹڈ وانٹس، ان لمیٹڈ وانٹ، یعنی کہ رابنس کی جو ان لمیٹڈ وانٹس ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں ان لمیٹڈ، اینڈ دا لمیٹڈ ریسورس، اور ذرائع جو ہے وہ لمیٹڈ ہیں. ریسورس آر دا میئر، وہ کہتا ہے جو ریسورس ہیں، جو ذرائع ہیں، جو آمدنی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، میئربل، یعنی کہ سیلری ہے نا ہم میئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ ہمارے پاس جو وانٹس ہے وہ ان میئربل ہے، جو ہماری خواہشات ان لمیٹڈ ہیں، یعنی یہ خواہش پوری ہوتی ہے پھر ایک دوسری خواہش جنم لیتی ہے، پھر ایک خواہش پوری ہوتی ہے پھر سیکنڈ جو ہماری خواہش ہوتی ہے پھر جنم لیتی ہے. یعنی کہ جو خواہشات ہے وہ ان میئربل ہے اور جو ریسورسز ہیں وہ ہمارے پاس میئربل ہے. اچھا، نیچر آف سائنس. اب سائنس کی نیچر کیا ہے اس پہ بات کرتا ہوں. اکنامکس از اے نارمیٹو سائنس. اکنامک جو ہے نارمیٹو سائنس ہے with the deal with the observation، یعنی کہ جو پرابلم ہے اس کی آبزرو کرتی ہے کہ یہ پرابلم ہے، اس کے بعد سولوشن بھی بتاتی ہے اور اس کے لیے راستہ بھی، یعنی کہ اس کے لیے وے بھی پرووائڈ کرتی ہے. تو وہ کہتا ہے observations and suggest according to the problem، اور پھر جو پرابلم ہوتی ہے اس کو بھی سجیسٹ کرتی ہے. یہ پرابلم آپ نے جیسے پرابلم ہے تو اس کو کس طرح آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، یہ مارشل کی ڈیفینیشن کا پوائنٹ تھا. اگر روبرٹس کو دیکھا جائے، according to Roberts, economics is a positive science with is free from the responsibility to make value adjustment and ignore personal like and dislike. مارشل نے اپنی ڈیفینیشن کو وسعت دی، اس نے لائکنس اینڈ ڈس لائکنس دونوں کو اپنی ڈیفینیشن کے اندر سے کٹ آف کیا کہ انسان جس طرح مرضی اپنی خواہش پوری کر، انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی لائف کو گزار سکتا ہے. وہ لائک کرے یا معاشرے کے اندر اس کو پسند کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیوں اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے. یعنی کہ کوئی نقصان بھی کرے گا اگر معاشرے سے ہٹ کر وہ کام کرتا ہے، معاشرے کو نہیں اچھا لگتا تو اس کی لائف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، معاشرے میں رہنے والے کو اس کے لیے کوئی نقصان یا بینیفٹ نہیں ہوتا. آگے فزیکل سائنس پوائنٹ کو دیکھا جائے، اکارڈنگ ٹو مارشل کو دیکھا جائے اور رابرٹس کو دیکھا جائے. مارشل پہلے ڈسکس کرتے ہیں. مارشل کہتا ہے کہ سوشل سائنس یہ کیا ہے، معاشرتی سائنس ہے. اسٹڈی آف دا ایکشن اینڈ دا پرسن ہو از دا لیونگ ان سوسائٹی. یہ کیا جو معاشرے میں رہتے ہیں ان کے لیے مادی لوازمات یا ان کی خواہشات کو یا ان کی معاشرتی جو پرابلم ان کو دور کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہے. یہ مارشل کا کہنا تھا فزیکل سائنس کے اندر. اگر اس طرف چلے رابرٹس کا کیا کہنا ہے، اٹ از لیونگ اٹ از لائک فزیکل سائنس. وہ کہتا ہے یہ فزیکل سائنس ہے. کیا سائنس ہے یہ؟ فزکس اینڈ کیمسٹری. یہ رول اینڈ ریگولیشن ہے، بٹ یہ رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. فزکس کے اندر رول اینڈ ریگولیشن ہے، ایک عمل کرنے سے بار بار وہی، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. بٹ معاشیت کے اندر جو اکنامکس کے اندر ایسا نہیں ہے. اگر معاشیات کے اندر رہ کر انسان ورکنگ نہ کرے تو اس کو بینیفٹ اس کی ذات تک ہے، معاشرے میں رہنے والے کو کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہوگا. سپوز اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، اس کو وہ خرچ کرتا ہے، تو اگر وہ خرچ کرے گا اکنامکس کے اندر رہ کر کے ایک تو 10,000 روپے اس کے اندر رہ کے تھوڑی سی چیزوں کو ڈیوائڈ کر کے وہ ضروریات کو پورا کر لے تو وہ اپنے لیے بینیفٹ ہے. اگر وہ 10,000 کو ایک ہی چیز کو خریدنے میں لگا دے تو پرابلم اس کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں اکنامکس بتاتے یعنی کہ اکنامکس لا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بٹ روبرٹ نے کہا یہ لا ہے تو اس پہ یہ بات ہوگی. اچھا آگے چلتے ہیں ماڈرن اکنامکس. ماڈرن اکنامکس مارشل کو دیکھتے ہیں. According to Marshall, economics relate to modern economics study because of the human welfare. انہوں نے کہا کہ جو ماڈرن جو اکنامکس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے، انسان کی ویلفیئر کے لیے بات کرتا ہے. یہ مارشل کا کہنا تھا. رابرٹس کیا تھا؟ According to Robert, economics does not relate by the modern theory. تو اکنامکس کی جو ماڈرن تھیوری ہے because it did not be present has to be concept of the ویلفیئر. تو اس نے جو رابرٹس کی جو تھیوری اس نے ڈیفینیشن پیش کی اس کے اندر اس نے انسان کی ویلفیئر کو اگنور کر دیا. اس سے آگے کمپریہنسو اینڈ کلیئر، جامع اور صاف اور شفاف جو ڈیفینیشن اس نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے. اکارڈنگ ٹو مارشل کو دیکھیں، مارشل ہیز بین گیون مسٹ امپورٹنٹ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو ویلفیئر، انسان کی فلاح بہبود کے لیے.
بٹ دا ڈیل آف دا ویلفیئر، وہ ڈیل کرتا ہے انسان کی فلاح بہبود کو، از ناٹ کلیئر، مگر وہ کلیئر نہیں ہے انسان کی ویلفیئر، کیونکہ اس نے میٹیریل کو کیا اور نان میٹیریل کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اگر ہم کلیئر آگے چلیں روبس کو دیکھیں، اٹ از کلیئر ڈیفینیشن، وہ ڈیفینیشن ہمارے پہ کلیئر ہے، بیکاز ایوری پرسن، ہر پرسن کے لیے ہیز ٹو بی فیس لمیٹڈ، جو لمیٹڈ جو ریسورسز کو فیس کرے گا اور ان لمیٹڈ وانٹ کو وہ یوز کرے گا. اور دو پوائنٹ جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا، جو وائٹ اور جگہ نہیں تھا اس وقت میں نے اس کو لکھ سکا، مگر ڈسکس ضرور کروں گا. ایک ہے میکرو اکنامک، ایک ہے مائکرو. نام سے آپ کو بات ہے، میکرو مین ہوتا ہے ہول ایگریگیٹ، یعنی کہ سب کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو مائکرو ہوتا ہے وہ ایک پرسن کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ معاشرے میں جو مارشل ہے، اگر مارشل کو دیکھا جائے، مارشل نے اپنی ڈیفینیشن کے اندر مائکرو کو یعنی کہ ہول ایگریگیٹ سب کو، نیشنل انکم ہو گئی، ٹھیک ہے، پاورٹی ہو گئی، اس کے علاوہ ملک کے اندر جو بھی چیزوں کو غربت بڑھے گی، یہ جو بھی پرابلمز ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، اکنامکس پرابلمز کو بھی اور پرابلم جو اکنامک ڈیولپمنٹ کو بھی اپنی ڈیفینیشن کے اندر شامل کیا ہے. مارشل نے مائکرو کو ڈسکس کیا اور میکرو کو سب ڈسکس کیا. جو مائکرو ہے MICRO، اس کو پریزنٹ جو کیا وہ ہے روبنس. اس نے ایک پرسن، معاشرے میں ایک لوگ جو رہتے ہیں ان کی وہ انہوں نے پرابلم کو، سولوشن کو حل کرنے کے لیے کام کیا. اور کنکلوژن کی طرف آئیں، نتیجہ اخذ کریں، کن کی ڈیفینیشن اخذ بہترین ہے، اکارڈنگ ٹو مارشل ہے، اکارڈنگ ٹو رابنس ہے. تو ہم یہ اس نتیجے پہنچے ہیں کہ مارشل کو اگر ڈسکس کیا، مارشل کہتا ہے انسان کی ویلفیئر، بٹ اس نے انٹروڈکشن لگائی اکنامکس کے اندر کہ میٹیریل کو یعنی کہ مادی لوازمات کو شامل کیا، نان میٹیریل یعنی کہ غیر مادی لوازمات کو انہوں نے اپنے ڈیفینیشن سے نکال دیا، یعنی کہ اکنامکس کی جو حدود ہے اس کو انہوں نے کیا کر دیا، کم کر دیا، مختصر کر دیا. بٹ جو رابنز ہے، رابنز نے انلمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ ریسورسز کو اپنی ڈیفینیشن کے اندر لکھا کہ انسان لائکنس اینڈ ڈس لائکنس سے بڑا یعنی کہ آزاد ہے، وہ جس طرح مرضی اپنی خواہشات کو وہ پورا کر سکتا ہے. بٹ ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے جو بات مارشل کی ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کچھ باتیں مارشل کی مان لی جائے اور کچھ باتیں روبنس کی مان لی جائے، دونوں کو مان کے چلایا جائے تو انسان معاشیات میں، اکنامکس کے اندر اچھی سے اپنے لیے یعنی کہ آسانیاں پیدا کر سکتا ہے. یہ تھا بچوں آج ہمارا لیکچر. جیسے کہ آپ کو بتایا لیکچرشپ سٹارٹ ہے ہماری، تو جتنے بھی ٹاپک بک کے اندر پرنسپل اکنامکس کے اندر آ رہے ہیں تو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں. جتنا اللہ پاک ہمیں توفیق دے رہے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.